السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، پولنگ تو ہمارے پاس تلنگانہ میں ختم ہو چکی ہے، مہاراشٹر میں ختم ہو چکی ہے، اورنگ آباد میں، یعنی مہاراشٹر بولے تو اورنگ آباد میں ختم ہو چکی ہے، آندھرا پردیش میں ختم ہو چکی ہے۔ لیکن یقین مانیے، یہ پولنگ دیکھ کر ایک شرم سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ آپ لوگ بجا جانتے ہیں کہ ہم نے کیا آج۔ حالانکہ میں ایک ہفتے 10 دن سے آپ لوگوں کو مسلسل بولتا رہا اپنا ووٹنگ پرسنٹیج بڑھاؤ، کیونکہ حالات ناخوشگوار ہے، حالات ناساز ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو، چاہے اپنے اختلافات کچھ بھی ہو، ناراضگی چاہے کس سے بھی رہے، لیکن آپ کی پارٹی کو نہیں بھول سکتے، آپ کے پارٹی کی قیادت کو نہیں بھول سکتے، آپ کے پارٹی کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے۔ اگرچہ کسی ایک سے ناراض ہے تو اس کی سزا ہم ہماری پارٹی کو کیوں دیں؟ یہ ہم کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، سوچ و وچار کرنا چاہیے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں پورے دیش میں جہاں پہ بھی پولنگ ہو چکی ہے، سب سے کم پرسنٹیج ہمارا رہا۔ ایک شرم کی بات ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بتانے کو تو بہت کچھ ہے، بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن یقین مانیے آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ ہم نے صبح سے آپ لوگوں کے پیچھے ایک ہی بات بتائی، ایک ہی بات بولی کہ گھروں سے نکلو اور اپنے پسندیدہ لیڈر کو ووٹ دو، جس کو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کیا، یہاں تک کہ ایسے کئی مساجد ہیں، مساجد میں اعلان کیا گیا کہ گھروں سے باہر نکلو، اپنا ووٹنگ پرسنٹیج بڑھاؤ، اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ اور یقین مانیے آج اتنی گرمی بھی نہیں تھی، جس کا ڈر تھا گرمی شاید شدید ہوگی، دھوپ بہت رہے گی اور ہمارے ووٹرز پریشان ہوں گے۔ یقین مانیے اب کہ آج اللہ کی طرف سے یہ ایک چیز بھی تھی، آج گرمی بالکل نہیں تھی۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، پھر بھی آپ لوگ جو غلطیاں کیے ہیں اب اس کے لیے دعائیں کرو، کیونکہ ایک اچھی سرکار آئے ہمارے پاس، ایک اچھی حکومت آئے ہمارے پاس، اور ہم سب کی حفاظت ہو، ہمارے دیش کی بے روزگاری ختم ہو، ہمارے دیش میں جو آگ لگے ہوئی ہے بے روزگاری کی، مہنگائی کی، وہ ختم ہو، اور ہم سب کو لے کے چلنے والی ایک ایسی سرکار آئے جس کے دلیں صاف ہو، جس کے دلوں میں ایسی کوئی گندگی نہ ہو۔ یہ ایک حق بیان کر رہا ہوں میں، ایک سچائی بیان کر رہا ہوں میں، یہ ایک حقیقت ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ آج ہم نے بہت ایسا نقصان کر دیا، یقین مانیے، اور یہ امید میرے کو ہرگز نہیں تھی، یہ امید آپ لوگوں سے بالکل نہیں تھی۔ میں آپ لوگوں کا بھائی ہوں، برابر بتانا اور ناراض ہونا میرا حق سمجھتا ہوں میں۔ جس طریقے سے ہم نے نظر انداز کیا اور گھروں میں آرام کرنے کو پر توجہ دی، اس کو ترجیح دی، یہ بہت غلط ہے۔ جب ہم کو موقع 5 سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کا، اور وہ چیز بھی ہم نے گنوا دی، ہم غلط فہمی میں یہی رہتے ہیں
کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے. یقین مانیے وہ ایک ووٹ نہیں رہتا، آپ کے ساتھ 20-22 لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگرچہ آپ خود اپنی ذمہ داری کا احساس آپ کو ہو جائے تو یقین مانیے وہ 20-22 ووٹ آپ لوگوں کے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے خاندان سے نکلتے ہیں. آپ ایک لاپرواہی کریں اگرچہ تو گھر میں سارے لوگ آرام سے بیٹھیں گے. ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے، دیکھیے آپ لوگ، ہم ٹائم پہ نکل کے اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے گھروں کی عورتوں کو بولتے ہیں چلیے ووٹ ڈالیے. ہم ہمارے گھر کے ضعیف لوگوں کو بولتے ہیں چلیے ووٹ ڈالیے، کیونکہ یہ جمہوری حق ہے آپ کا. اگرچہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کر سکے تو پھر آپ ہندوستانی کہلانے کا بھی حق نہیں رکھتے. یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. بات تو کڑوی ہے لیکن یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، کئی جگہوں پہ ابھی پولنگ باقی ہے، جبکہ ہم کو نتائج 4 جون کو ملنے والے ہیں. 4 جون کو نتائج آنے والے ہیں سامنے. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ ہم کو ایک اچھی سرکار دلا دے، اچھی حکومت دلا دے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ہمارے دیش کے اندر جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، اللہ اس کو دور کر دے. یہ اللہ سے ہم گڑ گڑا کے دعائیں کریں گے. اور آپ لوگوں سے بھی ایک اپیل ہے آپ کے یہ بھائی کی، جہاں پہ ابھی پولنگ نہیں ہوئی ہے آپ لوگ گھروں سے باہر نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کرو اور صحیح آدمی کو ووٹ دو، تاکہ آپ لوگوں کی اور آپ لوگوں کی اولادوں کے لیے بہتر ہو سکے. کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے، لیکن اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ میں یہ پاور دیے ہے، یہ طاقت دیے ہے. یہ آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس چیز کا کہ اچھائی کیا ہے، بہتری کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنی چاہیے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو ہو گیا سو ہو گیا. آئندہ احتیاط برتو، کیونکہ آج سارے ہندوستان نہیں بلکہ سارے ممالک میں، چاہے سارے GCC میں ہو، خلیج میں ہو یا یورپ میں ہو، امریکہ سے بھی ٹیلی فونز آئے، بولے کہ ابو بھائی یہ پرسنٹیج کیا ہے حیدرآباد کا، آخر یہ لوگ باہر کیوں نکل رہے ہیں، نہیں نکل رہے. اور باہر نکلنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، جو کہ وہ لوگ برابر نکل کر وہ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اور زیادہ تر ہمارے لوگ سوتے رہے یا نظر انداز کرتے رہے، جو کہ ایک بہت غلط بات ہے. اس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں. ہم کس کو خوش کر رہے ہیں ووٹ نہیں دے کر؟ اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں. اور کیا تکلیف ہوئی آپ کو؟ اور ووٹ دینے کے لیے جائیں گے تو کیا تکلیف ہوگی آپ لوگوں کو؟ یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر آپ لوگ توجہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا. آج سارے دیش میں جہاں پر بھی پولنگ ہوئی ہے ہماری ووٹنگ پرسنٹیج بالکل نئے کے برابر تھی. ابھی یعنی شام ہوتے ہوتے 20-21% ووٹنگ ہوئی ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. آپ لوگ میرے بھائی ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو بولنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. جہاں پہ آپ لوگ غلطی کرتے ہیں وہ غلطی کو ٹوکنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں اور آپ لوگوں کو بول رہا ہوں. اس لیے آپ لوگ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. اگرچہ آپ لوگوں کو میری باتوں سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن حق اور سچ تو بتانا میرا اولاً مقصد سمجھتا ہوں، اولاً فرض سمجھتا ہوں، جو کہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. اب اللہ سے دعا کریے اور نمازوں کی پابندی کریے، اپنے مساجد کو آباد رکھیے، مساجد کو ویران مت ہونے دو. جس طریقے سے ہم نے رمضان میں جو مسجدوں کے سارے صفیں فل ہو رہے تھے اور اب ایک صف بھی پوری کمپلیٹ نہیں ہو رہی، ہم اتنے غیر ذمہ دار ہیں. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے. بات یاد رکھو، جو کہ ہم پہ نمازیں فرض کی گئی ہے، لیکن ہم وہ ایک چیز بھی جو کہ 2.5 سے 3 منٹ لگتے ہیں، لیکن ہم وہ بھی ادا نہیں کر سک رہے. تو ہم کس صورت سے اللہ سے کوئی چیز مانگے؟
اپنی فریاد کس صورت سے کریں، یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کا یہ بھائی ہمیشہ آپ لوگوں کے حق کے لیے، آپ لوگوں کے حقوق کے لیے بولتا آیا ہے اور بولتا رہے گا انشاءاللہ۔ مرے دم تک بولتا رہوں گا۔ آپ لوگ کچھ غلط کریں گے اگر سے تو بتاؤں گا کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ مت کرو، یہ ٹوکنا، یہ روکنا، یہ بولنا میرا اولاً مقصد سمجھتا ہوں میں۔ بہرحال جہاں پہ پولنگ نہیں ہوئی، اگرچہ ویڈیو وہاں تک پہنچ رہی ہے، ان دیکھنے والے بھائیوں سے، ان ماؤں سے، ان بہنوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ آپ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کرو اور اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دو۔ یہ وقت بار بار آنے والا نہیں ہے۔ اگرچہ اس 5 سال اگرچہ ہم نے آج سویا یا ووٹنگ کے دن سویا تو یقین مانیے 5 سال تک جاگیں گے نہیں۔ ہم ہمارے بچوں کی، ہماری اولادوں کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کے اوپر ہم زیادتی کر رہے ہیں۔ اس سارے چیزوں کے دوشی ہم خود ہوں گے۔ اور یہ مت دیکھو کوئی لیڈر سے، کوئی چیز سے آپ ناراض ہے یا اختلافات ہے، آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہے، آپ ناخوش ہے، تو اس ٹائم پہ ووٹنگ کے وقت اس شخص کو مت دیکھو، آپ دیکھو پارٹی کو، آپ دیکھو جماعت کو، دیکھ کر پارٹی کو ووٹ دیجیے۔ آپ یہ مت دیکھیے آپ کہ اس کی وجہ سے آپ اس سے ناراض رہنے کی وجہ سے آپ ووٹ نہیں دیں گے، یہ اس نے ہمارا کام نہیں کیا، ہمارے پاس روڈیں خراب ہیں، ہمارے پاس لائٹاں نہیں آتے، ہمارے پاس یہ وہ چیزوں کو نکال دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ یہ وقت وہ چیزیں، وہ رنجشیں وہ لانے کا نہیں ہے، یہ وقت الگ ہوتا ہے۔ یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ لوگ۔ یہ آپ کا بھائی بول رہا ہے تو آپ لوگوں کی بہتری کے لیے بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی اچھائی کے لیے بول رہا ہوں۔ اس لیے آپ لوگ کوئی ایک شخص کو مت دیکھو جس سے آپ ناراض ہیں، آپ دیکھو اپنی جماعت کو، اپنی پارٹی کو، ان کو ووٹ دیجئے، ان کی صورت سے ووٹ دیجئے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔